لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمپلیٹ عالمیت کورس کے علم النحو کتاب کا آج چیپٹر 4 کا پارٹ 3 کنٹین کرنے والے ہیں، جس میں ہم معرب اور مبنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں نے معرب اور مبنی کو سے پڑھنے کے متعلق کچھ اہم چیزوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے کہ عامل، معمول، اعراب، محل اعراب، اس قسم کی چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھیں۔ آج انہی چیزوں کو ہم اور زیادہ ایکسپلین کر کے پڑھیں گے، اور کل میں نے وہ چیزیں بتا دی تھی اور اسی سے متعلق آج یہ چیزیں ہمیں پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کل کے مقابلے میں آج آپ کو وہ ساری چیزیں سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ آج کے اس ویڈیو کو پڑھنے سے پہلے کل کے ویڈیو کی 2 چیزیں آپ کو یاد رکھنی ضروری ہے۔ پہلی چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ آپ کو یاد رکھنی ہے عامل، اور دوسری چیز جو کل کے ویڈیو سے آپ کو یاد رکھنی ہے وہ ہے اعراب۔ عامل کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ عامل وہ ہے جس کی وجہ سے اعراب میں تبدیلی ہوتا ہے۔ عامل کام کرنے والے کہتے ہیں، تو عامل کیا کرتا ہے؟ اعراب کو بدل دیتا ہے، اور اعراب کیا ہوتا ہے؟ جو عامل کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے۔ جیسے اعراب کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ زبر زیر پیش جو ہے اس کو اعراب کہتے ہیں، اور اعراب کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی تھی، ایک حرکتی جیسے زبر زیر پیش، اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا حرفی جیسے الف واو یا، تو اعراب اسے کہتے ہیں۔ اور عامل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، جس میں سے ایک عامل کے بارے میں آپ کو میں نے کل بتایا تھا، حرف جر کے بارے میں۔ چلیے آج پھر سے ہم ایک بار اور اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے یہاں پر میں نے لکھا زیدن، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے یہاں پر لکھا زیدہ، اور اس کے بعد میں نے یہاں پر لکھا زیدی۔ عام طور پہ 3 اعراب ہوتے ہیں، میں نے تینوں اعراب جو ہے یہاں لکھ دیے ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ اس کو میں 2 پیسٹ لگا دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ زیدن ایسے لکھاتا ہے، آپ یاد رکھیں، دال پر کچھ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس طریقے سے ہوتا ہے، اور زیدن اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے زید ہے، لیکن زید 3 طریقے سے لکھا ہوا ہے، 3 طریقے ہیں یہاں پر زید کے لکھنے کے، تو کوئی ایک عامل ضرور ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی ایک عامل یہاں پر ضرور ہے جس کی وجہ سے زید پر یہ پیش آیا ہے۔ اس کو تھوڑا میں موٹا کر دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر کوئی ایک عامل ضرور ہوگا جس کی وجہ سے اس پر 2 پیش آیا ہے۔ عامل کوئی بھی ہو سکتا ہے، پیش والے عامل کون ہے، نصب والے عامل کون ہے، زیر والے عامل کون ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے کہ کس کی وجہ سے پیش آتا ہے، کس کی وجہ سے نصب آتا ہے، کس کی وجہ سے زیر آتا ہے۔ ابھی آپ کو یہ جاننا ہے کہ اس پر جو 2 پیش آیا وہ کسی عامل کی وجہ سے آیا، پھر کوئی ایک اور عامل الگ ہوگا جس کی وجہ سے اس پر نصب آ گیا، پھر کوئی ایک عامل ہوگا جس کی وجہ سے زیر آ گیا۔ کل میں نے آپ کو ایک چیز پڑھا دیا تھا کہ پیش جو ہے وہ فاعل پر پیش آتا ہے اور مفعول پر نصب آتا ہے، یہ میں نے آپ کو کل پڑھا دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ فاعل پر پیش آتا ہے اور مفعول پر نصب آتا ہے، اور یہ زیر کب آتا ہے؟ جب حرف زر لگ جاتا ہے، جیسے حرف زر کیا ہے؟ با ہے، تو با جب لگتا ہے تو زیر آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر عامل کیا ہے؟ یہاں پر با عامل ہے، با عامل کی وجہ سے اس کے اعراب میں تبدیلی ہوئی، زیر آ گیا۔ یہاں پر مفعول ہے، اسی لیے اس پر جو ہے 2 پیش آ گیا، 2 زبر آ گیا، اور یہاں پر عامل جو ہے کیا ہے؟ فاعل ہے، اسی لیے اس پر 2 پیش آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ اعراب 3 ہی قسم کے ہیں، اعراب پیش ہے، نصب ہے اور زیر ہے۔
ان تین پورے عربی لینگویج میں کسی بھی اسم پر یہی 3 اعراب ہوتے ہیں، اور انہی تینوں اعراب کے بارے میں آپ کو معلوم چل گیا کہ پیش فاعل ہونے کی وجہ سے آئے گا، نصب مفعول ہونے کی وجہ سے آئے گا، اور زیر حرف جر لگنے کی وجہ سے آئے گا۔ تو بس یہ 3 چیزیں آپ کو یاد رہے گی۔ تو ابھی اس میں آپ کو کیا یاد رکھنا تھا؟ عامل اور مفعول آپ کو یاد رکھنے تھے، جو کہ آپ نے رکھ لیا۔ اب آگے چلیے، یعنی آپ کو عامل اور مفعول انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا۔ اب دیکھیے معرب اور مبنی، ٹھیک ہے۔ آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی 2 قسمیں ہیں، آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں۔ کلمہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف تینوں کلمہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ معرب اور مبنی جو ہے یہ صرف اسم میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اسم فعل اور حرف تینوں کے اندر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی 2 قسمیں ہیں۔ آخری حرف کی تبدیلی کا مطلب کیا ہوا؟ آخری حرف میں، چلیے اس کو بھی آپ سمجھ لیجیے، آخری حرف کی تبدیلی کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ میں نے لکھ دیا زید، ٹھیک ہے۔ اب زید پر یہاں پیش ہے یا پھر نصب ہے یا پھر زیر ہے، تو یہ تینوں بدل گئے، پیش نصب زیر تینوں۔ تو کبھی پیش ہوتا ہے، فاعل ہوگا تو پیش ہو جائے گا، مفعول ہوگا تو نصب ہو جائے گا، حرف جر لگا تو زیر ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا آخری حرف جو ہے یہ دال، یہ بدل رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو دوسری مثال لے لیجیے، جیسے میں نے لے لیا، میں اگر یہاں پر لے لوں عمر کی مثال لے لوں، تو میں نے یہاں پر جو ہے عمر لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ عمر پہ پیش فاعل ہونے کی وجہ سے، یا پھر نصب مفعول ہونے کی وجہ سے، یا پھر زیر حرف جار لگنے کی وجہ سے۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا ہم کو کہ اس کا آخری حرف جو ہے، اس میں دا آخری حرف ہے تو اس کو محل اعراب کہیں گے، اس میں دال حرف آخری حرف ہے تو اس کو ہم آخری الفابیٹس ہیں حرف ہے تو اس کو ہم محل اعراب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو آخری میں ہوتا ہے جس کے اعراب سے ہم کو مطلب ہے، تو نحو میں صرف آخری لفظ کے اعراب سے مطلب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ دال میں آخری لفظ پہ اعراب بدل رہا ہے تو زید فاعل بن جا رہا ہے، آخری لفظ پہ اعراب آ رہا ہے تو مفعول بن جا رہا ہے، اور آخری لفظ پہ زیر آ رہا ہے تو مجرور بن جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے تو اسی کو کہتے ہیں آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی، ٹھیک۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہو۔ تو زید جو ہے آپ دیکھیے آخری حرف بدل رہا ہے، فاعل بن رہا ہے تو بدل رہا ہے، مفعول بن رہا ہے تو بدل رہا ہے، مجرور بن رہا ہے یعنی باحرف جر لگ رہا ہے تو مجرور بن رہا ہے تو وہ بھی بدل رہا ہے۔ تو آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہو، پس جس سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ زید پر جو پیش آیا تو کیوں آیا؟ فاعل ہونے کی وجہ سے۔ تو عامل کیا ہے؟ فاعل کس کا ہوگا؟ فعل کا ہی فاعل ہوگا، کام ہوگا تبھی تو کام کرنے والا ہوگا نا، تو کام ہوا اسی لیے اس کو فاعل بننا پڑا، ٹھیک ہے۔ تو کام یہاں پر جو ہے فاعل بن گیا، ٹھیک۔ اسی طریقے سے اگر یہ نصب بن گیا تو اس پر جو ہے فتح آ گیا، یعنی نصب بن گیا، یعنی مفعول بن گیا۔ مفعول بننے کا کیا مطلب ہوا کہ جیسے اگر کوئی کہے کہ عمر نے زید کی مدد کی، تو جس کی مدد کی جاتی ہے اس کو مفعول کہتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے۔ مدد کرنا، جیسے میں اس کو پورا لکھ ہی دیتا ہوں تبھی آپ کو جو ہے بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ یہاں میں نے لکھ دیا نون صاد اور را، نصر، اس کے بعد میں لکھتا ہوں امرو، ٹھیک ہے۔ یہ امرون ہوگا، لیکن یہاں پر اس میں جو ہے وہ ابھی تنوین لکھنے والے فونٹس مجھے ملے نہیں ہیں، میں نے اس کو انسٹال نہیں کیا ہے، تو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں نصر امرن زیدن کو بھی میں اچھے سے لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اب دیکھیے نصر امرو زیدن، تو زیدن پر مفعول کس نے دیا؟ اس نصر نے، ٹھیک ہے، تو یہ عامل ہو گیا۔ امرن پر یہ 2 پیش کس نے دیا؟ اسی نصر نے، تو اس کا بھی عامل جو ہے نصرہ ہو گیا۔ تو بس جس کی وجہ سے اعراب بدلتا ہے اس کو عامل کہتے ہیں، اور یہ جو آخری میں بدل جاتا ہے 2 زبر 2 پیش 2 زیر، اس کو اعراب کہتے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو جس
जिस सबब से ये तब्दीली होती है उसको आमिल कहते हैं, ठीक। और जो चीज़ आखिरी हर्फ से बदलती है इसको एराब कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया। उसका हमने पढ़ा एराब दो किस्म का होता है, एक हरकती जैसे ज़म्मा फतहा कसरा और हरफी जैसे अलिफ वाविया। इसकी भी मिसाल मैंने आपको कल दे दी थी, आज हम और अच्छे से इसको देख लेंगे। आखिरी हर्फ को महल्ले एराब कहा जाता है। जैसे जा ज़ैदुन में आखिरी हर्फ क्या है? दाल है। इसी तरीके से अगर जा अमरुन होता तो आखिरी हर्फ क्या होता? रा होता। तो आखिरी जो हर्फ होता है उसको कहा जाता है महल्ले एराब। इसमें देखिए जा आमिल हो गया, ज़ैदुन पर ज़म्मा है यानी आमिल की वजह से इस पर ज़म्मा आ गया। राइतु जो है आमिल हो गया, ज़ैदन पर नसब है इसीलिए राइतु आमिल की वजह से इस पर नसब आ गया, ठीक है। जैसे इसमें लिखिए आप लिखा हुआ राइतु आमिल है और ज़ैदन पर फतह नसब आमिल की वजह से है। मररतु भी आमिल है और यहाँ बा हर्फ ज़र भी आमिल है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जब दो आमिल हो तो जो सबसे करीबी आमिल होगा उसको आमिल मान लेंगे। तो यहाँ पर ज़ैद से सबसे करीब कौन है आमिल? तो बा हर्फ ज़र है। तो इस बा हर्फ ज़र की वजह से ज़ैद दाल पर कसरा आ गया, ठीक है। अब देखिए और ज़ैद का आखिरी हर्फ यानी दाल महल्ले एराब है और ज़म्मा फतह कसरा एराब दाल महल्ले एराब है। यहाँ तक हो गया था। हमने कल मौरब के बारे में नहीं पढ़ा, मबनी मौरब के बारे में तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, इसलिए हमको आइडिया है। आज हम मबनी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप बहुत गौर से देखिए क्या है मबनी। वो कलिमा है जिसके आखिरी हर्फ का एराब तमाम हालतों में यकसा रहता हो। यकसा मतलब एक ही रहता हो, बदलता नहीं हो। यानी आमिल के बदलने से आखिरी हरकत में कुछ तब्दीली नहीं आती है। जैसे जा हाजा, राइतु हाजा, मररतु भी हाजा। इन मिसालों में हाजा मबनी है कि हर हालत में यकसा है, मतलब एक जैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको देख लीजिए। हाजा हो सकता है आपने अभी तक नहीं पढ़ा है इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। हाजा मतलब क्या होता है तो मैं सिर्फ मिसाल के लिए समझा रहा हूँ, गौर से देखिए। मैं आपको सिर्फ मिसाल के लिए यहाँ पर लिखता हूँ ज़ैद मौरब है, लेकिन आप कुछ देर के लिए इसको मबनी मानिए क्योंकि मैं सिर्फ आपको मबनी समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ज़ैद मबनी है मान लिया जाए, ठीक। ज़ैद से पहले जो है नून रहेगा, सौद और रा, नसरा। यहाँ पर आप अम्र लिख लीजिए क्योंकि दोनों की ज़रूरत है हमको। अम्र, इस पर मैं पेस्ट दे देता हूँ। अमर ने, ठीक है, यहाँ पर मैं लगा ही देता हूँ। यहाँ पर अमरुन पर पेश आ गया, इसका मतलब अमर फाइल बन गया। नसरा का फ़ाइल यानी मदद करने वाला कौन है? अमर है। और ज़ैद पर यानी कि मदद की जाएगी तो ज़ैद पर मफ़ूल होना चाहिए। ये आम कायदा, ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर अभी हमने ज़ैद को क्या मान लिया है? ज़ैद को हमने मबनी मान लिया है। तो मबनी मानने की सूरत में क्या होगा? नसरा ज़ैदुन अमरन, तो यहाँ पर ये आना चाहिए लेकिन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि मबनी का जो होता है एराब नहीं बदलता है, यानी वो जैसा होता है वैसा ही। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ैद अगर ऐसा ही लिखाता है बिना किसी आमिल की वजह से तो ज़ैद ऐसा ही है। ठीक इसी के बाद अगर हम यहाँ पर जो है ये लगा दें, अब ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है बा लगा दें कि बा की वजह से क्या होता है? जर आ जाता है। लेकिन नहीं, मबनी होगा तो बा की वजह से भी जर नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे जो एराब हो, चाहे जो आमिल हो, मबनी का एराब कभी नहीं बदलेगा। वो जैसा लिखाता है वैसा ही लिखा रहेगा। अब असल जो मबनी है उसके बारे में देखिए, वहाँ पर क्या लिखा है? नसरा। अब ये हादा कैसे, इसमें तो फ़ॉन्ट शायद है नहीं। आप इसी को मान लीजिए कुछ देर के लिए कि ये हाजा लिखा हुआ है। ये असल में हाजा नहीं है, लेकिन कुछ देर के लिए आप मानिए। यहाँ पर जो है शायद मुझे अरबी फ़ॉन्ट्स जो हैं वो मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नसरा हाजा, ये फ़ाइल है तो इस पर क्या आना चाहिए? मफ़ूल, लेकिन नहीं आ रहा है। अगर इसी के यहाँ पर हम जो है कोई और इस्म लगा दें, ठीक है, जैसे ज़ैदुन लगा दिया, तो अब क्या होना चाहिए था? अब जो है ये हट जाता, ठीक है, और
یہ آتا، کیوں؟ مفعول ہونے کی وجہ سے. یا ٹھیک اس کو ہٹا کر ہم اسٹارٹنگ میں جو ہے یہاں پر ہاذا سے پہلے با لگا دیتے تو یہ حرف جر ہے تو کیا کرتا؟ یہاں پر زیر دیتا، لیکن نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اسی لیے کہ یہ مبنی ہے. تو معرب اور مبنی آپ کو سمجھ میں آ گیا، بالکل اپوزٹ ہے. معرب کہتے ہیں جس کے عامل کی وجہ سے آخری حرف بدلنے لگے، اور مبنی کہتے ہیں کہ عامل کی وجہ سے اس کا آخری حرف نہیں بدلتا. جیسے دیکھیے یہاں پہ با جو ہے، آپ دیکھیے یہاں پر جو ہے با لگا ہوا ہے، با، لیکن اس کے بعد بھی ہاذا نہیں بدلا، پیشی یہی ہے، فتح ہے. جا ہاذا فاعل ہے، اس پر پیش ہونا چاہیے، تب بھی فتح ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے مبنی. اب آئیے، مبنی و معرب کے اقسام. قسم کی جمع اقسام ہوتی ہے. قسم ایک کو کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ کو اقسام کہتے ہیں. مبنی اور معرب کے اقسام مطلب اب ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ عربی لینگویج میں کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جس کا اعراب بدلتا ہے، کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جس کا اعراب نہیں بدلتا ہے. تو پھر ہم کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ ان دونوں کی کتنی کیٹیگری ہے، کتنے ایسے لفظ ہیں جس کا اعراب بدلتا ہے اور کتنے ایسے لفظ ہیں جس کا اعراب نہیں بدلتا. تو اب دیکھیے، تمام اسموں میں صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے، اور افعال میں فعل ماضی اور امر حاضر معروف، ٹھیک ہے، فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہو، اور تمام حروف مبنی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ انہوں نے کیا کیا کہ جتنے کیونکہ مبنی بہت زیادہ ہے، لگ بھگ 99% لفظ معرب ہے، مبنی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ 99% معرب لکھنے کے بجائے جو 1% مبنی تھا اسی کو لکھ دیا. یعنی جس بندے کو 1% مبنی معلوم ہو جائے گا اس کو ہٹا کر کے وہ سب کو معرب بنا سکتا ہے. تو انہوں نے سب سے پہلا لکھا، میں نیچے سے لیتا ہوں، آپ یاد رکھیں، تمام حروف مبنی ہے. عربی لینگویج میں کن چیزوں سے بحث ہوتی ہے؟ اسم، فعل اور حرف. اس میں سے پہلا نکل گیا کہ جتنے بھی حرف ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. یعنی مبنی کا مطلب کیا ہوا؟ عامل آنے کی وجہ سے اس کا اعراب نہیں بدلے گا. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ حرف ہی کبھی کبھی عامل بن جائے. جیسے با حرف جر ہے، حرف ہے لیکن وہ بھی عامل بن رہا ہے. لیکن کچھ ایسے حرف ہوتے ہیں جو عامل نہیں بنتے ہیں، وہ پورا لکھے جاتے ہیں کلمہ میں. تو یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ جتنے بھی حرف ہیں وہ سب مبنی ہیں. تو اب بچا ہمارے پاس کون کون؟ فعل اور اسم. کیوں؟ حرف عربی لینگویج میں 3 چیزوں سے بنتی ہے، اسم، فعل اور حرف. حرف نکل گیا کیونکہ تمام حرف مبنی ہیں. اب ہم کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اسم اور فعل میں سے کون کون حرف ہیں، کون کون مبنی ہیں. تو یہاں دیکھیے دوسرا لکھا ہوا ہے، تمام اسموں میں صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے. یعنی سب اسم جو ہے وہ معرب ہے، صرف یہ غیر متمکن جو ہے یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، یہ نمبر 2. نمبر 1 کیا ہے؟ تمام حرف مبنی ہے. نمبر 2 اسم غیر متمکن جو ہے صرف مبنی ہے، باقی سب اسم جو ہے وہ معرب ہے. سمجھ میں آ گئی 2 بات. اب تیسرا دیکھیے، افعال میں یعنی فعل میں فعل ماضی جو ہے وہ کیا ہے؟ مبنی ہے. ٹھیک، فعل کے اندر فعل ماضی جو ہے اس کو آپ اے مان لیجئے، فعل ماضی مبنی ہے. امر حاضر معروف یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، اور فعل مضارع میں 2 صیغے، نون جمع مؤنث اور نون تاکید، یہ 2 صیغے جو ہیں مؤنث کے یہ جو ہے مبنی ہیں. کمپلیکیٹڈ ہو گیا تھوڑا، پھر سے آپ دیکھ لیجئے. تو بہت ایزی تھا لیکن ہو سکتا ہے آپ کنفیوز کر گئے، اس لیے کہ اس میں 2 ٹرم ایسے ہیں جو آپ نے نہیں پڑھا. عربی لینگویج 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اسم، فعل اور حرف. تو ہم نے پڑھا
کہ تمام حرف مبنی ہے، تو مطلب حرف نکل گیا. اب بحث ہوگی کہ اسم اور فعل میں سے معرب کون ہے، مبنی کون ہے. تو یہاں پر انہوں نے لکھ دیا کہ سب اسم معرب ہے، بس اس میں غیر متمکن جو ہے یہ مبنی ہے. اب یہ اس میں غیر متمکن کیا ہے ہم آگے پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں. تو بس تمام اسم معرب ہے، صرف اس میں غیر متمکن مبنی ہے. تو اس میں غیر متمکن مبنی ہے. تو اسم بھی نکل گیا، حرف بھی نکل گیا، اب بچا فعل. تو ہم جانتے ہیں کہ فعل کی کچھ قسمیں ہیں، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس طریقے سے الگ الگ قسمیں ہیں فعل کی. تو اس میں سے فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں اور فعل مضارع ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہاں انہوں نے لکھ دیا کہ فعل ماضی جو ہے وہ پورا کا پورا، اس کے اندر 14 صیغے ہوتے ہیں، وہ سب کے سب مبنی ہیں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں. اس کا امر حاضر معروف، معروف تو آپ کو معلوم ہی ہے، امر حاضر ابھی تک آپ نے نہیں پڑھا ہے، اس لیے یہ بھی فعل کی ایک قسم ہے، یہ بھی مبنی ہے. ٹھیک، 2 ہو گئے. مضارع کا سارا صیغہ مبنی نہیں ہے، مضارع کا صرف وہ صیغہ جو نون مؤنث یعنی جمع مؤنث واحد، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ جو صیغے ہیں وہ مؤنث کے فعل مضارع میں صرف یہ 2 صیغے مبنی ہیں، باقی 12 کے 12 صیغے جو ہیں وہ معرب ہیں. تو آپ کو معرب اور مبنی اب انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہو. آپ اس کو کاپی یا اپنے نوٹس میں ضرور لکھ لیجئے، بہت اہم چیز ہے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے. اس میں متمکن معرب ہے بشرط یہ کہ ترکیب میں واقع ہو، ورنہ بلا ترکیب کے مبنی ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو سمجھیے، آپ کنفیوز مت کریے. یہاں اس میں متمکن لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر جو ہے اس میں غیر متمکن لکھا ہوا ہے. تو غیر متمکن تو مبنی ہے، لیکن تو غیر متمکن مبنی ہے، اس کا مطلب متمکن جو ہے معرب ہوگا، ہے نا. مطلب آپ اس کو ایسا سمجھیے کہ غیر متمکن مبنی ہے. تو میں اس کو تھوڑا اور ایزی کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں، اس کو متمکن پڑھنے کے بجائے جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں معرب سمجھتا ہوں کہ تمام اسم جو ہے اس کو مٹا دیجیے. تمام اسم، اس میں غیر متمکن جو ہے وہ معرب مبنی ہے، اس کے علاوہ جتنے اسم ہیں وہ سب معرب ہیں. ٹھیک ہے، لیکن معرب ہے ایسے نہیں ہے، شرط ہے ایک. کیا شرط ہے؟ ایک ترکیب میں واقع ہو. ترکیب میں ہونا ان کا ضروری ہے. ترکیب کیا میں بتاتا ہوں، ترکیب میں ہونا ضروری ہے، ورنہ بنا ترکیب کے کیا ہوگا، مبنی ہوگا، مبنی ہوگا. اب آپ دیکھیے، اگر آپ نے اس وقت سے غور کیا ہو میرے لکھنے پر، پھر ایک بار میں بتا دیتا ہوں. ہم کو اگر صرف زید لکھنا ہے تو پیش آئے گا، صرف عمر لکھنا ہے تو پیش آئے گا، صرف ہم کو کوئی بھی نام لکھنا ہے، ہم کو فاطمہ لکھنا ہے تو یہ بھی جو ہے اس پر بھی پیش آئے گا. آپ دیکھیے، ہم کو صرف زید لکھنا ہے، یہاں آپ دیکھ لیجئے، ہم کو صرف زید لکھنا ہے تو ہم لکھ رہے ہیں زیدن. ہم کو صرف عمر لکھنا ہے تو ہم لکھ رہے ہیں عمرن. ہم کو صرف فاطمہ لکھنا ہے تو ہم لکھ رہے ہیں فاطمتن. ہم کیوں نہیں اسٹارٹنگ میں ہم کو صرف اگر زید ہی لکھنا ہے تو ہم صرف زیدہ کیوں نہیں لکھ سکتے ہیں، یا ہم کو اعراب ہی نہ دے، یہ بھی ہم کریں. یا یہاں پر جیسے ہم یا تو زیدن لکھ دیں یا ہم جو ہے زیدن لکھ دیں، ٹھیک ہے، یا ہم عمرن لکھ دیں یا عمرہ لکھیں یا فاطمتن لکھیں یا فاطمتہ لکھیں. پیش ہی کیوں لکھنا ہے؟ ہر جگہ ہم جو ہے صرف پیش کیوں لکھیں گے؟ تو پیش اس لیے لکھیں گے کہ ہر چیز کا ایک ڈیفالٹ ویلیو ہے. ڈیفالٹ ویلیو کہتے ہیں کہ جب وہ چیز بنی تھی تو کس شکل میں بنی تھی. تو جو وہ تمام اسم اگر ہم کو صرف اکیلے لکھنا ہو، اس کا کوئی عامل نہیں ہے، یہ زید عمر فاطمہ اس سے پہلے کوئی عامل نہیں، دیکھیے بالکل خالی ہے، نہ اس سے پیچھے کوئی عامل ہے نہ اس کے کوئی آگے عامل ہے، یہ تینوں لفظ الگ الگ اکیلے ہیں. تو جب ہم کو کوئی لفظ اکیلا لکھنا ہوگا تو اس پر جو اس کی جو ڈیفالٹ ویلیو ہے وہ الٹا یہ پیش ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے یہ مبنی ہے. یہ ہے تو اصل میں زید معرب، لیکن معرب کب ہوگا؟ جب اس کے پیچھے کوئی عامل لگ جائے گا. اگر عامل نہیں ہوگا تو یہ بھی مبنی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس پر جو ہے فکس ہو جاتا ہے کہ اس پر پیش ہی رہے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ آپ کو ایک بار اور دیکھیے.
جیسے میں نے لکھا یہاں پر زید، تو زید کا جو فکس اعراب ہے وہ یہ ہے زیدن. ہم کو اگر اکیلے صرف زیدن لکھنا ہوگا یا پڑھنا ہوگا تو ہم کو زیدن پڑھنا پڑے گا، اس پر ہم کوئی دوسری چیز نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو ہم جب نہیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ ابھی جو ہے یہ مبنی ہے. کیوں مبنی ہے؟ اس لیے کہ ابھی اس پر کوئی عامل نہیں لگا ہے. تو عامل اگر کسی مورب پر کوئی عامل نہیں لگا ہوگا تو وہ مبنی ہی پڑھا جائے گا. جب عامل لگ جائے گا تب وہ مبنی سے مورب بن جائے گا. یہ مورب ہے. تو آپ کہو گا کہ پھر مبنی میں کیا فرق ہوا؟ مبنی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عامل لگنے کے بعد بھی وہ نہیں بدلتا ہے. مورب والے میں کیا ہوتا ہے؟ اگر عامل نہیں لگا ہے تو وہ مبنی رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی عامل لگے گا وہ مورب میں بدل جائے گا، اس کا اعراب بدلنا شروع ہو جائے گا. لیکن جو مبنی ہوتے ہیں اس میں عامل لگ جانے کے بعد بھی اس کا اعراب نہیں بدلتا ہے، وہ جیسا ہے ویسا ہی رہ جاتا ہے. وہی انہوں نے یہاں پر ایک بات لکھ دی کہ سب جو اسم جو مورب ہے، متمکن کو آپ چھوڑ دیجئے، وہ سب اسم جو مورب ہے وہ مورب نہیں ہے. مورب ہونے کے لیے کیا شرط ہے کہ اس پر کوئی عامل کا ہونا ضروری ہے. اگر عامل نہیں ہوگا تو اس کو بھی ہم مبنی کہیں گے. ہاں، مبنی جو ہے ڈیفالٹ ویلیو مبنی ہونے پر یہ آ جائے گا، پیش آ جائے گا. بالکل ایزی تھا، آپ سمجھ لیجئے، آسان تھا. نہ سمجھ میں آیا آپ انشاءاللہ پھر سے پوچھ لیجئے، اس کو سمجھا دی جائے گی، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اتنی کمپلیکیٹڈ کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے. اب متمکن، یہ بالکل ایک لفظی معنی، اس لیے کہتے ہیں کہ متمکن کے معنی جگہ دینا ہے، اور چونکہ یہ اسم اعراب کو جگہ دیتا ہے اس لیے متمکن کہتے ہیں. یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوتا ہے. متمکن آپ کو پتہ ہے متمکن مورب کو کہتے ہیں اور غیر متمکن مبنی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو متمکن کی لفظی تعریف بتا رہے کہ متمکن کے معنی جگہ دینا ہوتا ہے. اور یہ جتنے بھی اسماء متمکن ہیں، یعنی وہ اسم جو مورب ہیں، اس کو متمکن کیوں کہتے ہیں؟ اس کو جگہ دینے والا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اعراب کو جگہ دے رہا ہے. جب زبر کا تقاضا ہو رہا ہے تو وہ زبر لگوا دے، اپنے اوپر زبر لگانے دے رہا ہے. جب پیش کا تقاضا ہوتا ہے تو اپنے اوپر پیش لگانے دے رہا ہے. تو یہ فرینڈلی ہے، یہ اعراب کو جگہ دیتا ہے، اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں. یہ اتنا ہی لکھا ہوا ہے. یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوتا ہے. مبنی الاصل کیا ہے یہ ہم آگے پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں ابھی نہیں چھیڑوں گا اس کو. اب یہاں دیکھیے، فعل مضارع مورب ہے بشرط یہ کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو. نون تاکید کیا ہے وہ ہم پڑھ لیں گے. نون جمع مؤنث تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ جو دو سیغے ہیں فعل مضارع میں، یہ کیا ہے؟ مبنی ہے، باقی سب مورب ہے. اور نون تاکید کا جتنا سیغہ یعنی 14 کے 14 سیغے وہ سب کے سب مبنی ہے. یہ نون تاکید کا سیغہ ہم فعل علم الصرف میں پڑھیں گے تو ہم کو وہاں پر جو ہے کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ انہوں شروع میں جو چیزیں لکھی اسی کو ایکسپلین کر رہے ہیں. بس ان دو قسموں کے علاوہ مورب نہیں ہوتا، یعنی ایک تو وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اور ایک جو فعل جمع جو نون مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو. اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، وہی چیزیں میں نے سمجھا دیا ہے. کتاب میں چونکہ تھوڑی کمپلیکیٹ کر کے لکھی گئی ہے تو آپ کنفیوز نہ کریں، اس لیے جتنی چیزیں میں نے سمجھائی اس پر آپ دھیان رکھیں. اب آئیے اس میں غیر متمکن. اس میں غیر متمکن مطلب مبنی، ٹھیک ہے. اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. یہاں پر دیکھیے ایک چیز اور، اس میں غیر متمکن کو آپ ڈائریکٹ مبنی نہیں کہہ سکتے ہیں. مبنی ڈائریکٹ اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اصل مبنی جو ہے وہ کچھ اور ہے. اس کے بارے میں ہم جو ہے آگے پڑھیں گے، آگے ہائر جب تھوڑا سا اور پڑھائی ہمارا آگے چلا جائے گا تب ہم پڑھیں گے کہ اصل مبنی کیا ہے، وہ اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے. مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، یعنی اس میں غیر متمکن وہ ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کو میں آج پڑھایا تو شاید آپ کنفیوز کر جاؤ گے مبنی اور مبنی الاصل میں. تو ایسا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ کو میں یہیں تک کا ٹاسک دیتا ہوں. کل اور آج کے جو ہیں ویڈیوز کو آپ بہت اچھے سے دیکھ لیجئے.
انشاءاللہ کل ہم اگلے ابھی کل تو جو علم الصرف پڑھایا جائے گا، اگلا جو منڈے کو علم النحو ہوگا اس میں ہم مبنی الاصل اور مبنی کو ایک ساتھ پڑھا دیں گے تاکہ آپ کا کنفیوژن کلیئر ہو جائے اور آپ دونوں میں فرق کر لو کہ مبنی کون ہے اور مبنی الاصل کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی تک کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ لیں، انشاءاللہ میں بتا دوں گا. اور ویڈیو کا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. جزاکم اللہ خیر و حسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.